اسی طرح 3 وزیر اعظم، 2 بدل گئے، تیسرے بدلنے والے ہیں. اس میں پتہ ہی نہیں، نہ قوم کو پتہ ہے، نہ پارلیمنٹ بیٹھا. تو میں نے کہا کیا عجب شجاعت ہے، کیا عجب شجاعت ہے، کیا عجیب شوکت ہے، کیا عجب شجاعت ہے، کیا عجیب شوکت ہے. رہنما مہینوں میں کرسیاں بدلتے ہیں، یہ شرف سمجھتے ہیں اس بڑے تغیر کو، جس طرح عرب کے شیخ بیویاں بدلتے ہیں، جس طرح عرب کے شیخ بیویاں بدلتے ہیں. آپ کا نام، اگر کسی کا نام کلیم ہو تو وہ برا نہ مانے، آپ کا نام تو ہے کلیم، بیوی کا نام ہے نسیم، بیٹی کا نام پیار میں باد نسیم رکھ دیا، اور بیٹے کا نام رکھتے وقت کچھ بھی نہ سوچا آپ نے، جلدی میں اس کا نام کیوں ضرب کلیم رکھ دیا، جلدی میں اس کا نام کیوں ضرب کلیم رکھ دیا. چلیے وہی ترنم بری سنا دیتے ہیں جی. یہ کہتے ہیں جی ترنم سے وہ سنا دیں، پیروڈی سنا دیں. گلوکاروں کی طرح میرا بھی گلا بیٹھا ہوا ہے. نہیں اٹھانے تو اللہ نہیں اٹھاتا ہے جی، بندہ. وہ بوڑھی عورت سڑک پہ گر گئی تو ایک نوجوان نے اسے اٹھایا، کہنے لگی بیٹا تو نے مجھے اٹھایا، اللہ تجھے اٹھایا. میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک پولیس میں ایک صاحب بھرتی ہونے کے لیے گیا. وہ نابینا تھے، اندھے تھے وہ. تو جو انٹرویو کر رہا تھا اسے کہا تم تو اندھے ہو، تم کیا کرو گے پولیس میں آ کر؟ کہنے لگا میں اندھا دھن فائرنگ کروں گا. تو میں اس لیے سنایا کرتا ہوں کہ ہماری شاعری جو مزاحیہ شاعری ہے یہ اندھادھند شاعری نہیں ہے، یہ فکر و شعور کی شاعری ہے، یہ تحقیقوں کی شاعری ہے، یہ مسکراہٹوں کی شاعری ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ شہر جگمگاتا رہے، آپ کے چہرے تمتماتے رہیں، آپ خوش رہیں، آپ کے بچے خوش رہیں، آپ کی نسلیں خوش رہیں. اس عمر میں ہم کو نہ گناہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کو برائی کر سکتے ہیں. اس بات کی کیوں ہنسی دی آپ کیا حکیم صاحب ہیں؟ وہ ایک صاحب تھے، وہ ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تو جج نے کہا کہ تمہاری مرنے سے پہلے کو آخری خواہش؟ کہنے لگا بس آم کھاؤں گا، اچھے آم. وہ کہتے ہیں آم کا تو سیزن ختم ہو گیا، اب تو اگلے سیزن میں آم آئیں گے. کہنے لگے مجھے بھی کچھ مرنے کی تھی جلدی. مرنے کی اتنی جلدی نہیں. تو سب وہ طبیعت کی خرابی کا میں نے ذکر کیا تھا. میرا خیال زیادہ بولوں گا تو اور طبیعت بگڑے گی، تو میں 4 شعر سنا کے میں چلتا ہوں. وہ میں اتنی بار یہ پڑھ چکا ہوں کہ وہ کیسٹ گھس گیا، میں خود بھی گھسا ہوں. میں لحاف ہوں کسی اور کا، آج انصاری صاحب نے کھانا اتنا بے تکلف والا کھلا دیا ہے کہ اس میں کباب میں نے 4 کھا دیے، سیخ کباب، بہت مزیدار. ایک دفعہ اسی طرح میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کے گھر میں بیٹھا تھا نا، تو انہوں نے بھی کباب رکھے ہوئے تھے، 6 کباب تھے. وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے ہاں میں ایک دن کھانا کھا رہا تھا تو 6 کباب تھے پلیٹ میں، مجھے اتنے اچھے لگے میں 6 کھا گیا. میں نے کہا یوسفی صاحب یہ کباب بہت لذیذ ہے، اتنے مزیدار. کہنے لگے بھائی یہ گائے کے گوشت کے ہیں. میں نے کہا صاحب گائے کا گوشت تو اتنا لذیذ نہیں ہوتا. کہنے کے نہیں، گائے اگر بد کردار ہو تو بہت اچھا. یوسفی صاحب کی باتیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں. انہوں نے لکھا، ایک مضمون میں لکھا
کہ ضیاء اللہ قاسمی کا آپریشن ہوا، بائی پاس ہوا، تو میں نے کچھ دن بعد فون کیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ضیاء اللہ قاسمی نے کہا کہ میرا پیٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ خوشخبری مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ یونسی صاحب کی ایک بات اور سن لیجئے، وہ طنز اپنے اوپر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری شادی ہوئی، میں اپنی بیوی کو لے کے آ رہا تھا تو وہ نہ رو رہی تھی نہ ہنس رہی تھی، بالکل اسپاٹ چہرہ۔ میں نے رستے میں اسے رلانے کی بہت کوشش کی، وہ نہیں روئی۔ تو جب میں نے اپنے چہرے سے چہرہ ہٹایا تو مجھے دیکھ کر دھاڑے مار مار کے روئی تھی۔ اللہ کرے آپ اسی طرح ہنستے رہیں۔ اور میں لحاف ہوں کسی اور کا، مجھے اوڑھتا کوئی اور ہے۔ میری بابرا تو شریف ہے، تیری بابرا کوئی اور ہے۔ میں لحاف ہوں کسی اور کا، مجھے اوڑھتا کوئی اور ہے۔ مجھے چکروں میں پھنسا دیا، مجھے عشق نے تو رلا دیا۔ میں تو مانگ تھی کسی اور کی، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ میں تو مانگ تھی کسی اور کی، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ عجب نظام زکوٰۃ کا میرے ملک میں، میرے دیس میں، ہے عجب نظام زکوٰۃ کا میرے ملک میں، میرے دیس میں۔ اسے کاٹتا کوئی اور ہے، اسے بانٹتا کوئی اور۔ کیا کہنے دیا سب؟ اسے کاٹتا کوئی اور ہے، اسے بانٹتا کوئی اور ہے۔ یہ سیاسیات کا کھیل ہے، یہ منافقوں ہی کی جیل ہے۔ یہاں بھونکتا کوئی اور ہے، یہاں کاٹتا کوئی اور ہے۔ یہاں بھونکتا کوئی اور ہے، یہاں کاٹتا کوئی اور ہے۔ میں لحاف ہوں کسی اور کا، مجھے اوڑھتا